السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایٹیٹیوڈ آف اے لور، یعنی کہ ایک لور، ایک محبت کرنے والا، اب اس کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اس کا زندگی کی طرف یا اپنے محبوب کی طرف پراسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو کس تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی، ایک لور کی سٹوری بتاؤں گی جو اپنی محبت میں بہت شدت اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سٹوری ہے حضرت عبداللہ بن حرام کی۔ He was a صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and he was the father of جابر بن عبداللہ۔ سین یہ تھا کہ حضرت، جلدی میں آپ کو ساری سٹوری بتانے کی کوشش کروں گی اور سمجھانے کی۔ سین یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ بیٹے ہیں اور عبداللہ بن حرام جو ہیں وہ والد ہیں، اور عبداللہ بن حرام کی 8 بیٹیاں ہیں اور ان کا بیٹا ہے جابر، اور اس کے علاوہ ان کی عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہیں، پھر ان کی بیوی بھی ہے، تو تقریباً 10 خواتین جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ مرد صرف گھر میں 2 ہیں۔ تو اس میں یہ سین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ غزوات میں، جنگ میں جانے کے لیے گھر میں بھی، مطلب اگر آپ کے کوئی نہیں ہے خواتین کو لک آفٹر کرنے والا، یا اگر آپ کا کوئی بیمار ہے تو پھر آپ کو جہاد پہ نہیں جانا، گھر میں بھی رکنا ہوگا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک باپ پرچی ڈالتے تھے، ایک جنگ میں باپ، ایک جنگ میں بیٹا، اس طرح نہیں کرتے تھے، پرچی ڈالتے تھے، جس کے نام قرآن نکل آتا تھا وہ اس جنگ پہ چلا جاتا تھا۔ دونوں ہی ظاہر ہے بہت زیادہ جانے کے شوقین تھے، لیکن گھر میں بھی لک آفٹر کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ پرچیاں ڈال لیتے تھے۔ غزوہ بدر میں گئے تھے جابر بن عبداللہ، اور اب غزوہ احد میں قرآن نکل آیا تھا عبداللہ بن حرام کے نام۔ عبداللہ بن حرام جو ہیں وہ غزوہ احد پہ جنگ کے لیے چلے گئے۔ اب سین یہ ہوا کہ غزوہ احد آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیلمٹ جو پہنا ہوتا ہے وہ جنگی سامان، اس میں میخیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے سر مبارک میں گھس گئیں، اور باقی بھی مسلمانوں کی املاک کا اور انسانوں کا، مسلمانوں کا بہت زیادہ جانوں کا نقصان ہوا۔ سینیریو سارا یہ تھا، اور پھر یہ بھی افواہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس ساری سینیریو میں خواتین بھی گھر سے نکل آئیں، اور اسی سینیریو میں جو عبداللہ بن حرام کی والدہ ہیں، جو جابر بن عبداللہ کی دادی ہیں، وہ بھی گھر سے نکل آئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ جائے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو یا ان کو کوئی نقصان ہوا ہے یا ان کے جو ہے وہ کچھ زخم پہنچے ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کو کس لیے بھیجا تھا، وہ کیا کرنے گیا تھا وہاں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تو وہ اپنی اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہیں، اور جا کے ام عبداللہ ان کا لقب تھا، اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں، تو آپ سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا، کہاں ہے وہ، اس نے آپ کی حفاظت نہیں کیا، آپ کو اتنے زخم آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو وہ شکر الحمدللہ کہتی ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ راضی ہیں میرے بیٹے سے۔ اب آپ نے سٹوری سننی ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ایک لور کا، کہ عبداللہ بن حرام کی شہادت کیسے ہوئی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا لیول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کیا لیول تھا، اور پھر ان کا مقصد کیا تھا، ان کا پرپز آف لائف کیا تھا، ان کا پرپز کتنا کلیئر تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی شہادت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں عبداللہ سے راضی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبداللہ سے راضی ہیں، اور کہتے ہیں ام عبداللہ میں تمہیں عبداللہ کی شہادت کا قصہ بتاؤں، تو آپ فرماتی ہیں ضرور بتائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ جو ہے وہ میرے محافظین میں سے تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عبداللہ میرے محافظین میں سے تھا، تو وہ مجھ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، تو اسی اثناء میں ان کا جو ایک بازو ہے وہ شہید ہو گیا، لیکن وہ اس طرح شہید ہوا کہ ان کا بازو ان کے جسم سے جدا نہیں ہوا، کافی حد تک وہ کٹ گیا، لیکن وہ بھی ان کے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا، اور جب وہ تلوار چلاتے تھے، مجھے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کا وہ جو بازو جو کٹا ہوا تھا اور ساتھ ہی لٹک رہا تھا ان کے جسم کے، وہ ان کو بہت تنگ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس بازو کو
کھینچ کے اپنے جسم سے جدا کر دیا اور نیچے پھینک دیا تاکہ وہ بازو ان کے رستے میں نہ آئے اور وہ آرام سے جنگ کر سکیں اور جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کر سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر سکیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن حرام کا آخری وقت تھا، ان کے اوپر پے در پہ وار کیے گئے اور وہ زمین پہ تھے، اب ان کی شہادت کا وقت قریب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی اور ذریعے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عبداللہ بن حرام سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ دس واز دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی جو ہے وہ عزت دی، کیونکہ ان کے دل میں جو ہے وہ ان کا پرپس کلیئر تھا، ان کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بہت ہی الگ قسم کی تھی۔ اور آگے آپ چیک کیجئے گا کہ ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت میں کیا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سٹوری بتا رہے ہیں، عبداللہ کو کہتے ہیں کہ اب عبداللہ کا آپ ایٹیٹیوڈ چیک کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہم کلام ہو رہے ہیں عبداللہ بن حرام سے اور ان سے کوسچن کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، مطلب آپ کی وش کیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ اس سینیریو کو چھوڑیں اور آپ سوچیں گے ایک ایسا باپ جس کی 8 بیٹیاں گھر پہ موجود ہیں، جس کی بیوی ہے، جس کی والدہ ہے بوڑھی، اور جب خدا نخواستہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، عام حالات میں اگر بات کریں، اس کو گولی لگ جاتی ہے اور جو ہے وہ فوراً اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ ایمبولینس لائی، مجھے ہاسپٹل لے جایا جائے، یا اگر اس کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہتا ہے۔ ایک ایسا شخص، ظاہر سی بات ہے ایک مرنے والا باپ اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب اولاد بیٹیاں ہوں تو وہ باپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے، آج کا باپ، کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میری اس بیٹی کے حوالے سے یہ کر دینا، اس کو یہ کر دینا، اس کو یہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، تو اپنے بیٹوں کو یا پھر اپنے ریلیٹیوز کو اس حوالے سے نصیحت کرے گا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ سو امیجن کریں کہ عبداللہ بن حرام کے بھی گھر میں 8 بیٹیاں ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، ان کی بھی گھر میں 8 بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے والد ہیں، انہیں اول سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بیٹیوں کے بارے میں کچھ اچھا سبب کر دیجیے گا، یا اللہ میرے بیٹے کو یہ کر دیجیے گا، نہیں، انہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے نا، یہ میں نے اپنا بازو کھینچا اور پھر یہ میری شہادت کا وقت قریب آیا، میں گرا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ دوبارہ ہو، کیونکہ جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے جنتوں کے نظارے دیکھے ہیں، جو میں نے آپ کا عرش دیکھا ہے، وہ میں امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا اس کے آگے بہت حقیر ہے، بہت چھوٹی ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سین میرے ساتھ دوبارہ ہو تاکہ یہ میں سب کچھ دوبارہ دیکھ سکوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ان کی شہادت کا وقت قریب ہے اور وہ جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ سین ساری عمر وہ سین جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ So this was the purpose, this was the attitude, this was the love of عبداللہ بن حرام for اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کتنا پیشنیٹلی وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے، کتنا پیشنیٹلی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، کتنا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اپنے اس لو کے اندر کہ he demand nothing for his daughters, for his family۔ انہوں نے کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں کہا۔ وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، وہ ان کی بیٹیوں کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے سبب پیدا کریں گے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی ساری دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ سو وہ جان گئے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے اس دنیا میں بھی، اس لیے تو انہوں نے اتنی بہادری سے اپنی جان پیش کی۔ ان کا پرپس اتنا کلیئر تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف اس میں ہم ایک مسافر کی طرح ہیں، اور اصل جو ہماری لائف ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، which is ultimate۔ So this was the attitude of Abdullah bin Haram for his love for Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان کا جو پرپس کتنا کلیئر ہونا چاہیے اور اس کا ایٹیٹیوڈ فار لائف کیسا ہونا چاہیے، فار لو کیسا ہونا چاہیے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ پرافٹ محمد، پیس اینڈ بلیسنگس بی اپان ہم۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔